میرا نام سمینا ہے۔ میری عمر 16 سال تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے کام کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں کا رخ کیا۔ پھر میں ایک بہت بڑے گھر میں کام کرنے لگی جس کی مالکن کا نام صبور تھا۔ وہ بہت ہی اچھی عورت تھی اور ان کا گھر بہت ہی پرانا اور خوبصورت تھا۔ مجھے ایسے گھر بہت پسند تھے۔ میں وہاں کام کرتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو آتے جاتے مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ آج تک اس نے نہ تو مجھ سے بات کی، نہ ہی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں سے میں تنگ آنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میری مالکن نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میرے لیے یہ بات بہت بڑی تھی۔ میں ان کے گھر میں نوکر تھی اور میں خود اس گھر کی مالکن بننے جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور ان کے بیٹے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے دیکھا کرتا تھا، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر میری ساس نے، جو کہ پہلے میری مالکن تھی اور اب میری ساس بن گئی، مجھ سے ایسا کام کروانا شروع کر دیا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ مجھے رات کو 2 بجے اپنے کمرے میں بلا لیتی۔ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے ایک سرنگ کھدوانے کا کام لیتی اور جب میں تھک جاتی تو مجھے لسی پلاتی۔ لسی پی کر میں سو جاتی، لیکن جاگتی تو میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے۔ میری ساس مجھے کہتی، یہ پیسے تمہارے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھو، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پر آہستہ آہستہ میں شک میں پڑنے لگی اور ایک دن لسی پینے سے پہلے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا، اور پھر وہاں پر جو ہوا دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری ساس نے میرے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں پر ایک نہیں بلکہ 10۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری ماں لوگوں کو گھر میں کام کرتی تھی اور مجھ سے بھی یہی کام کروانا چاہتی تھی، پر بابا کہتا تھا اتنی پیاری لڑکی کو کسی کے گھر میں بھیجیں گے تو ایک پل کو بھی چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ لیکن ماں کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی پیاری تھی، میں بھی کسی کی بیٹی تھی، تم نے غربت میں آ کر مجھ سے یہ کام کروایا اور اپنی بیٹی کی باری تمہارا دل جل رہا ہے۔ بابا اس دنیا سے چلے گئے تو امی نے مجھے یہی کہا کہ اب لوگوں کے گھر میں کام کرنا ہوگا۔ مجھے ایک بہت اچھی عورت کے گھر میں نوکری مل گئی۔ میں دن رات وہیں رہتی تھی۔ وہ عورت میرا بہت خیال کرتی تھی۔ عید تہوار پر ایکسٹرا پیسے بھی دیتی تھی اور کپڑے بنوا کر دیتی تھی۔ جب بھی ان کے گھر کوئی آتا تو مجھے دیکھ کر پوچھتا کہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ شکل و صورت بھی اچھی تھی، اس لیے کوئی اندازہ ہی نہ لگاتا کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو شکل و صورت کو مناسب تھا۔ وہ مجھے اکثر دیکھتا رہتا، نہ کبھی مجھ سے بات کرتا، نہ ہی کوئی اشارہ کرتا، لیکن اس کی نظر مجھ پر ہی رہتی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں بھی جانا چھوڑ دیا۔ میں کھانا بنا دیتی اور مالکن سے کہتی کہ آپ خود ہی کھانا ان کو دے دیں۔ میں اس سے دور رہنے لگی کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن ایک دن مالکن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی حیران ہو گئی، پھر سوچا کہ شاید بیماری میں آ کر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہوگی کہ وہ کافی بیمار رہتی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا اور پرانا تھا۔ اس طرح کے گھر آج کل تاریخی ہو گئے تھے۔ مجھے یہ گھر اب بہت اچھا لگتا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو کہنے لگی، میں نے کل تمہیں ایک بات کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے برا نہیں منایا کیونکہ آپ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے شاید آپ نے بیماری کے زیر سایہ وہ بات کر دی۔ تو وہ کہنے لگی، میں نے بیماری میں آ کر بات نہیں کی تھی، میں واقعی تم سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی لڑکی تلاش کروں گی، سرکھ پاؤں گی۔ مجھ میں نہ تو اتنی ہمت ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے، لیکن تم میری دیکھی بھالی لڑکی ہو۔ ایک لڑکی کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ وہ شکل و صورت کی اچھی ہو، جو کہ تم بہت ہی زیادہ اچھی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی آسانی سے ملے گی۔ دوسرا یہ کہ گھر کے کام اچھے سے آتے ہوں، تمیز سلیقہ، کھانا اچھا بنا لیتی ہو، تو یہ سبھی تو تمہارے اندر ہے۔ کوئی تم سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لا دیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے ہی کروں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دو۔ جب میں نے یہ بات گھر آ کر اماں کو بتائی تو میری ماں نے بہت باتیں سنائی کہ تم نے ہی کچھ غلط چکر چلایا ہوگا، لیکن میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی
مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، اس لیے خاندان سے آنے والے سارے رشتوں کو انکار کر چکی تھی۔ یہ سوچنے لگی کہ جب سارے ٹھکرائے ہوئے رشتوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں تو ایک بڑی حویلی کی بہو بن گئی ہوں، تو ان کے دل پر تو صحیح سانپ لوٹیں گے۔ اور بس انا میں آ کر میں نے کوئی بات نہ کی اور اپنی امی سے کہا کہ میری شادی یہاں پر کروا دیں۔ میری شادی بھی ہو گئی۔ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا اور اب اس کی نائٹ ڈیوٹی کے دن تھے۔ میں تو اپنی مالکن کی ہمیشہ بہت ہی زیادہ عزت کرتی تھی، اور اب جب انہوں نے مجھ پر اپنا اتنا احسان کر دیا تھا، زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر سجائی تھی، تو میں کیوں نہ ان کی ہر بات مانتی۔ میں دن رات ان کا بہت خیال رکھتی۔ اپنے شوہر سے زیادہ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ اپنے شوہر کو بعد میں کھانا دیتی، پہلے ان سے جا کر پوچھتی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھی اور کہتی تھی میرا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ میں بھی ان کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ کسی غریب کی بیٹی کو گھر لے کر آئی تھی تو مالک بن کر سر پر ناچنے لگی ہے، بلکہ میں تو ان کو یہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی انسان ہوں اور ان کی شکر گزار ہوں۔ ایک دن رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب میری ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے ایک دیوار کے آگے سے پردہ ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ گھر تو اس قدر مضبوط اور پکا تھا، لیکن یہ دیوار کچی تھی اور اس کے نیچے کھدائی ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ تمہیں یہاں سے ایک سرنگ نکالنی ہوگی کھود کر۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی اور خود بھی یہ کام نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑی دیر حیران ہو گئی، کیونکہ سرنگ نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو بولی کوئی جلدی نہیں ہے، تم یہ کام آرام سے کر سکتی ہو، چاہے روز تھوڑا تھوڑا کرو۔ میں نے اپنی مالکن سے کوئی سوال نہ کیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتی، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں نے ہمیشہ بس ان کا حکم مانا جیسے ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ کھدائی کا سامان پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے کام شروع کر دیا اور رات کے 2 بجے سے لے کر صبح فجر وقت تک میں یہ کام کرتی رہی۔ کام بہت محنت کا تھا اور میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ ابھی میں کام میں لگی تھی کہ میری ساس باہر چلی گئی۔ مجھے نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئی۔ جب واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں لسی کا گلاس تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی لسی کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میری ساس نے کہا کہ آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، یہ لو تم لسی پی لو۔ میں نے وہ لسی پی لی اور پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں تھی۔ آنکھ کھلی تو اس کمرے میں ہی ایک طرف سو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا کب آنکھ لگی، تو کہنے لگی محنت کا کام کرو تو ایسے ہی نیند آتی ہے، اور لسی پینے سے تو ویسے انسان سست ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، میں جانے لگی۔ اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا دن بھر کے کام کرنے۔ اس نے کہا کہ آج سے تم گھر کے کام نہیں کرو گی، کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک لڑکی رکھی ہے جو آج 10 بجے آ جائے گی۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ میری ساس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں کے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا جب میں نوکرانی نہیں ہوں تو پھر آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ پیسے میں نے اس بیٹی کو دے رہی ہوں جو میری مدد کر رہی ہے اور مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے، لیکن بیٹا یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کی بھی نہیں۔ میری ساس میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی، وہ چاہتی تھی مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی، لیکن آرام کے لیے انہوں نے نوکر رکھ لیا، جبکہ میں خود ایک نوکرانی تھی اور آج کوئی اور میرے لیے کام کرنے کے لیے رکھا جا رہا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی؟ میں نے ان کو کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے اور یہ بات میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری ساس نے وہ پیسے دے دیے اور کہا اپنے لیے جو تمہارا دل کرے تم لینا، کپڑے جوتے کھانے پینے کی چیزیں، اپنی امی کو شاپنگ کروا دینا، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ میری ساس کس قدر اچھی انسان تھی، میں تو ان کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ پیسے لے کے کمرے میں آ گئی۔ پیسے گنے تو 10,000 سے زیادہ تھے، اتنی تو میری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے دوبارہ سو گئی اور مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ شوہر دوپہر میں آ جاتا تھا
اس کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن اس نے نوٹ کر لیا کہ تھکی ہوئی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی تو، میں آرام کر کے تھک گئی ہوں۔ امی نے میرے لیے نوکرانی رکھی ہے، ٹائم اس گھر میں کیسے گزرے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس گھر میں جلد ہی چھوٹے مہمان آ جائیں گے تو پھر تمہارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن مجھے ساس کی بات یاد آئی، جس نے کہا تھا کہ مجھے سرنگ بنانی ہے۔ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور وہ 2 ہفتے کا بھی کام نہیں تھا۔ اس میں تو بہت وقت لگ رہا تھا، اور میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ میں ماں بن جاؤں، تو پھر میں یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ اسی لیے پریشان ہو گئی اور اپنی ساس کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دی۔ اس نے کہا، تم اس طرح بالکل مت ہونے دینا، میں تمہیں ایک ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، ڈاکٹر اچھا مشورہ دے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی اور پھر اس کی بات مان لی۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں ابھی بچہ نہ پیدا کروں، جب تک کہ میری کھدائی کا کام پورا نہ ہو۔ میرے لیے بھی فی الحال یہ کام زیادہ ضروری تھا، کیونکہ یہ مجھے میری ساس نے دیا تھا۔ امی کے گھر گئی، انہی پیسوں سے ان کے لیے بہت ساری چیزیں لے گئی۔ کہنے لگی کہ اب تم واقعی بڑے خاندان کی بہو لگتی ہو۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے میری محنت کے ہیں۔ بہرحال میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں یہ کام کر رہی تھی۔ روز میں یہ کام کرتی تھی۔ میری ساس جب مجھے بلاتی تو میں واقعی بہت گہری نیند میں سو جاتی تھی۔ میری آنکھ کھلتی تو میری ساس بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ وہ مجھے پیسے دیتی تھی کہ ان کے پاس روز اپنے لیے بھی پیسے ہوتے تھے، کہ وہ پیسے کسی الماری سے یا اپنے بڑے پرس سے نکال کر مجھے نہیں دیتی تھی، بلکہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے۔ اس میں سے تھوڑے پیسے وہ مجھے دے دیتی اور باقی اپنے پرس میں ڈال کر رکھ دیتی تھی۔ خیر دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتی تھی، ابھی تھوڑی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے میرے شوہر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا اور میں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو یہ میری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں تو ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا بات ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا کرتی رہتی ہو؟ تم کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں بتانا، اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اب اس کام سے تنگ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں شادی سے پہلے ان کے ہاں نوکرانی تھی، انہوں نے مجھے سر کا تاج بنا لیا تھا، لیکن اب تو میں اس گھر کی بہو تھی۔ اب وہ یہ کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ کام کرنے کی عادت تھی، پر اس طرح تو واقعی میری صحت خراب ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے اور میری ساس کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لسی پی کر ایسی نیند کیوں آتی جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں رہتا تھا؟ مجھے اپنے کمرے میں بھی جانا یاد نہیں رہتا تھا۔ میں اس کمرے میں ہی صوفے پر سر رکھ کر سو جاتی تھی اور صبح واپس اپنے کمرے میں آتی تھی۔ میری ساس نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، وہ واقعی بہت اچھی تھی، لیکن پھر مجھے یہ بھی تو جاننا تھا کہ وہ مجھ سے اپنے ہی گھر سے یہ سرنگ کیوں ہی بنوا رہی ہے۔ میں اکیلی لڑکی پوری سرنگ کیسے نکال سکتی تھی؟ ابھی تو سرنگ سے کمرے کی شکل کیسی لگ رہی تھی، جس میں کوئی بیٹھ سکتا تھا۔ یہ گھر کافی پرانا تھا، اس طرح یہاں پر سرنگ کھودنا اچھی بات نہیں تھی، اس کی دیواریں بھی سر پہ گر سکتی تھی۔ میری ساس کو یہ سب کرنے کی کیا پڑی تھی؟ میری ساس نے مجھے بچہ پیدا کرنے سے بھی روک رکھا تھا کہ میرا شوہر بچے کے خواب سجا رہا تھا اور کہتا تھا بچہ پیدا کرنا ہے تاکہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا ننھا سا مہمان آ جائے، ہماری زندگی شروع ہو جائے۔ جب تک میرا سرنگ والا کام ختم نہیں ہوتا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہو۔ میں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے تو انہیں کئی سال لگ جاتے تھے۔ اگر واقعی ایسی بات تھی تو کیا روز مجھے اتنی ہی مشقت کرنی تھی؟ میں اتنی بری طرح پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، میری حالت اتنی بری ہو جاتی تھی، جب میں گرنے لگتی تب میری ساس مجھے کہتی کہ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اور لسی بھی ہمیشہ مجھے ہی پلاتی تھی، کبھی خود نہیں پیتی تھی، حالانکہ ان کو شوگر نہیں تھی کہ بندہ خود بھی پی لیتا ہے۔
میں نے پھر بھی ان ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور سوچا چلو کام ہے تو ختم کر دیتی ہوں۔ میری ساس نے میری ساری زندگی سنوار دی ہے، اگر بدلے میں ان کے لیے ایک بڑا کام کر دوں تو کبھی زندگی میں ان کو یہ کہنے کے قابل تو ہوں گی کہ میں نے بھی آپ کے لیے کچھ کیا تھا۔ ایک دن اپنی امی کے گھر ملنے آئی تو میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میری امی کا کہنا تھا کہ خوشخبری ہے، تو میں نے امی کو کہا کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایسی بات بتائی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی ایسا کر رکھا تھا کہ میں ماں بن نہیں سکتی، پھر میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر میرے ساتھ ہو گیا تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا تھا کیا؟ یہ بچہ میرے شوہر کا ہی تھا۔ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں تھا تو پھر کس کا ہو سکتا تھا؟ لیکن مجھے کسی بات کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ اب تو اس گھر میں تمہارے قدم اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، اور تم نے ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا؟ تو میں نے امی کو کہا ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی تھوڑا گھبرا رہی ہوں۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شوہر کو کیا بتاؤں اور گھر میں امی سے کیا بات کروں۔ بالآخر شوہر نے میرے سامان میں ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی اور اس نے اوپر ڈیٹ دیکھی تو آج کی تھی۔ مجھے کہنے لگا تم نے مجھے ابھی تک بتایا تو نہیں؟ میں نے کہا آج ہی گئی تھی، کون سا مہینہ گزر گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ جاؤ جا کر یہ بات سیدھا میری ساس کو بتا دی۔ میری ساس مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی اور پھر مجھے موقع ملتے ہی کہا میں نے منع کیا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے جو کہا ہے میں وہ سب کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے لگا آج کی رات وہ مجھے نہیں بلائیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ دن بچے کے لیے کتنے اہم دن ہوتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر میری ساس نے مجھے بلا لیا اور میں نے ان کو کہا کیا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ میں اتنی محنت کا کام کروں گی تو میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ ساس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آرام سے کرو۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کام کروایا تھا۔ اب میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ میری ساس مجھ سے یہ سب کیوں کروا رہی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک سرنگ اتنی بھی نہیں بنی تھی کہ ایک آدمی اس میں چھپ سکتا۔ مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پاتا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اگلے دن کام کیا اور دماغ میں ایک پلان بنا لیا۔ لسی پینے سے پہلے میں نے اپنا موبائل اپنی ایسی جگہ پر چھپا دیا کہ جہاں سے میں کھڑی ہو کر نظر آ رہی تھی اور کیمرہ آن کر دیا۔ لسی پی لی، سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے ہوتا تھا۔ میں نے فون باتوں باتوں میں اٹھا لیا، اس کو پتہ نہ لگنے دیا اور اس کے کمرے سے چلی گئی۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں فون میں کیا ریکارڈ ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شوہر تو ویسے بھی گھر پہ نہیں تھا۔ فون کی ویڈیو پلے کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہوا ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا کہ جیسے ہی میں نے لسی کا گلاس پیا میں چکرا کر گر گئی۔ میری ساس نے مجھے ایسے گھسیٹ کے سائڈ کیا جیسے میں انسان نہیں کوئی بوری ہوں۔ پھر وہاں پر ایک آدمی آیا اور اس نے میری ساس کے ساتھ کوئی بات کی۔ میں اس صورتحال میں صوفے پر بے خبر پڑی تھی۔ پھر اس نے میری ساس کو پیسے دیے اور سرنگ کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس آدمی کو میں نہیں جانتی تھی، اس لیے یہ بات اپنے شوہر کو بتانی پڑی۔ میں نے بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ میں نے اس کو ویڈیو بھی دکھائی، وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میرا بڑا بھائی ہے جس کو میرے بابا نے اپنی زندگی میں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ہمارے گھر میں چوری بھی کی تھی، اس لیے اس کو نکال دیا گیا۔ میرے شوہر نے کہا میں بات سمجھ گیا ہوں۔ اس نے اپنے بھائی سے بھی بات کی اور سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ میری ساس کے نام پر ایک بہت بڑی انشورنس بھی تھی۔ میری ساس اپنے کمرے میں سرنگ بنوا کر ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہتی تھی اور دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اس کام پر بھڑکانے والا میرا بڑا جیٹ تھا۔ وہی اس کو پیسے لا کر دے رہا تھا کہ میرا منہ بند کر سکے، کیونکہ میرے سسر کے جانے کے بعد میرے شوہر کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا۔
میرا بڑا جیٹ شوہر سے اپنا حصہ مانگ رہا تھا اور جب اس کا حصہ نہ ملا تو اس نے اس طرح سے میری ساس کو بھڑکایا اور مجھے بھی سب میں لگا دیا۔ میری گود میں جو بچہ تھا وہ میرے شوہر کا ہی تھا اور بس کسی طرح قدرت کی طرف سے اس کا اس دنیا میں آنا لکھا تھا، اس لیے وہ آ گیا تھا۔ میرے شوہر نے میری ساس سے بات کی اور کہا کہ آپ نے میری معصوم بیوی کو استعمال کیا، آپ نے میری شادی بھی اس لیے کروائی تاکہ آپ اس سے کام کروا سکیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور سے یہ کام کرواتی تو آپ کو بھی ڈر پڑا رہتا اور لوگ بھی باتیں کرتے۔ آپ نے اس کو استعمال کیا، وہ بھی جب کہ اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ میرے شوہر نے کہا جو بھی کرنا ہے کریں، چاہے تو اس دنیا کے لیے مر جائیں اور اس گھر کے لیے بھی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میرے شوہر نے اپنے کاروبار اور گھر میں حصہ لیا اور سائڈ پہ ہو گیا اور میں نے اپنی ساس سے کھل کر بات بھی نہ کی، اسے پوچھا بھی نہیں کہ مجھے کس بات کی سزا دی، مجھے کیوں اس طرح سے استعمال کیا۔ اس دنیا میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا میری ساس کے نام پر انشورنس تھی، کروڑوں کی تھی، شاید اس لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔